بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صنعت تلمیع۔ صنعت تلمیع کس کو کہتے ہیں؟ شاعر صنعت تلمیع کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ صنعت تلمیع کے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ تو صنعت تلمیع کسی گزرے ہوئے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ صنعت تلمیع کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ اردو شاعری میں تلمیع کا استعمال بہت کثرت سے ہوا ہے جب کسی جملے، عبارت یا شعر میں ایک لفظ یا لفظوں کا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرے تو اسے صنعت تلمیع کہتے ہیں۔ شاعری میں تلمیع کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ شعر پڑھنے کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں دوبارہ آ جاتا ہے، دوبارہ اجاگر ہوتا ہے، دوبارہ تازہ ہوتا ہے۔ صنعت تلمیع یہ ہوتی ہے کہ صنعت تلمیع میں شاعر اپنے شعر کے اندر ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ واقعہ تاریخ میں ہو چکا ہوا ہوتا ہے، جیسے آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ اب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس میں پھینکا تھا؟ آگ میں۔ کس میں پھینکا تھا؟ آگ میں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے اور نمرود ہے۔ اب یہ واقعہ ہے نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس میں نمرود بھی موجود ہے اور اس میں ابراہیم بھی موجود ہے۔ تو کیا آگ میں پھر کسی ابراہیم کی اولاد کو ڈالا جا رہا ہے؟ کیا پھر کسی ابراہیم کے بیٹے کا؟ ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں ہم سب۔ کیا ہمارا کوئی امتحان ہے؟ کوئی نمرود ہم سے امتحان لے رہا ہے؟ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو یہ زندگی میں ہو رہا ہے کہ جب بھی ایک جابر شخص، ظالم شخص آپ کو کسی مسئلے میں الجھاتا ہے تو یہ شعر وہاں پہ صادق آتا ہے، سچا آتا ہے کہ یار میں تو مسکین شخص ہوں، میں تو سیدھے راستے پہ ہوں، لیکن یہ جابر شخص، یہ ظالم شخص مجھے الجھا رہا ہے، مجھے تھانے کچہری کے چکروں میں ڈال رہا ہے، میری زمین دبا رہا ہے، میرے درخت کاٹ رہا ہے، مجھے اذیت دے رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس کا کردار کون سا کردار ہوا؟ نمرود والا۔ کون سا کردار ہوا؟ اور ابراہیم والا کردار ہمیشہ کیسا ہوگا؟ مثبت۔ ابراہیم کا کردار ہمیشہ کیسا ہوگا؟ مثبت۔ اور نمرود کا کردار ہمیشہ کیسا ہوگا؟ منفی۔ منفی مثبت کا مطلب یہ نہیں ہے وہاں تو چار لگے ہوئے منفی اور جمع۔ کردار کہ آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی یا مشکلیں؟ اگر مشکلیں پیدا کی تو آپ کا کردار نمرود والا ہے، اگر آسانیاں پیدا کی تو آپ کا کردار ابراہیم والا ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کا کردار ابراہیم والا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا کردار نمرود والا ہے۔ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو آپ کا کردار ابراہیم والا ہے، اور اگر آپ لوگوں کے کام نہیں آتے بلکہ لوگوں کے کاموں میں مزید مسئلے پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کا کردار۔ یہ ایک واقعہ گزرا ہے نہیں گزرا؟ یہ تو شعر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس شعر میں جب اس نے حضرت ابراہیم اور نمرود کا ذکر کیا تو یہ ایک واقعہ تاریخ میں، اور یہ اس طرح کا جب واقعہ آتے ہیں تو اس کو اردو میں کہتے ہیں صنعت تلمیع۔ گزرا ہوا کوئی حادثہ کسی شعر میں آئے تو اس کو کہتے ہیں صنعت تلمیع۔ جیسے یہ غالب کا شعر ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ کیا فرض ہے، کیا ضروری ہے کہ سب کو ملے، کہ جو بھی جائے گا اس کو ملے گا ایک سا جواب، ایک جیسا جواب ملے گا سب کو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ کہتے ہیں آؤ ہم بھی کوہ طور کے اوپر جائیں اور جا کے دیکھیں کہ ہمیں کیا جواب ملتا ہے۔ ہم بھی سیر کرتے ہیں کوہ طور کی اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا جواب ملتا ہے۔ اب کوہ طور کا جو پہاڑ ہے اس کا ماضی میں، تاریخ میں
ایک واقعہ ہوا تھا، کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پر گئے تھے اور وہاں پہ اللہ پاک کو دیکھنا چاہتے تھے. نور کی ہلکی سی جھلک پہاڑ پر پڑی تو وہ اتنی سخت جھلک تھی کہ کوئی بھی اس کی تاب نہ لگا سکا. تو یہ واقعہ ہوا تھا کوئی طور پر، اور غالب نے اپنے شعر میں کوئی طور کو استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ کون سی سند ہے؟ سند تلمیذ. سند تلمیذ. کسی بھی شعر میں گزرے ہوئے کسی مذہبی واقعے کی، سیاسی واقعے کی، تاریخ میں کسی رونما ہونے والے واقعے کی شاید جب کوئی ہلکی سی مثال دے، کوئی ہلکا سا لفظ لائے جو ماضی میں ہو چکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سند تلمیذ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند تلمیذ. تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. اردو شاعری میں تلمیح کا استعمال بہت کثرت سے ہوا ہے جب کسی جملے، عبارت یا شعر میں ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے. شاعری میں تلمیح کا استعمال شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا کرتا ہے. شعر پڑھنے کے بعد پورا واقعہ قاری یعنی کہ پڑھنے والے کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر شعر کو دیکھیں ذرا. غالب کا شعر ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اب اس میں سند تلمیح کیا ہے؟ کوہ طور. کیوں سند تلمیح ہے؟ کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ پاک کو دیکھنے کے لیے. اللہ پاک کی تجلی واضح ہوئی تو کوہ طور کا ایک واقعہ ہے جو تاریخ میں گزر چکا ہے. اس شعر میں غالب اس گزرے ہوئے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں، چلو چلتے ہیں. کہاں پہ؟ کوہ طور پہ، یعنی کوہ طور کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا جواب ملتا ہے. تو کوہ طور کا ایک واقعہ گزر چکا ہے تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ ہے سند تلمیح، کیونکہ اس میں اشارہ ہے ایک گزرے ہوئے واقعے کی طرف. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.